ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرامے وغیرہ ہم جو دیکھتے ہیں، اگر کوئی بہت اچھے ڈرامے ہوں، موضوعاتی ڈرامے ہوں، لیکن اس میں بھی میوزک وغیرہ تو ہوتا ہے، تو اس میں گناہ کا کیا ہے، مطلب کس طرح دیکھیں پھر؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ. جی ہاں، بہن نے یہ ڈرامے کے بارے میں کہا کہ اچھے اصلاحی ڈرامے، تو اصلاحی ڈرامے خواتین کے لیے حکم ہے، مرد کا تو پھر علیحدہ ہے، لیکن خواتین اصلاحی ڈرامے دیکھ سکتی ہیں بالکل. لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کے اندر غلط قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں. اس میں ضرور اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس انسان کے قلب اور ذہن کے پلٹنے کا، اس کا بہت خیال رکھا جائے. باقی اگر مقصود اصل میں اصلاحی ڈرامہ ہے اور ضمناً پیچھے میوزک چل رہا ہے، تو وہ چونکہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تابع ہے، تو اس لیے اس کا اعوذ اصل کا باللہ حکم نہیں من ہوتا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک اذکیٰ لہم. اللہ خالق کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب پیارے مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دوسری جگہ پر میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر، ان سب سے فرمایا کہ ان کے قریب مت جاؤ. تو مفسرین اس آیت کے ضمن میں بڑے گناہوں سے مراد زنا لکھتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ آنکھ سے دیکھنا ہے اور وہ چھونا ہے، تو یہ چھوٹے گناہ مراد ہیں. تو اللہ رب العزت نے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، ان سب سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جانا. تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. تو آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ جو ہے دیکھنا ہے، یعنی کہ جو حرام کام ہیں ان کو دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو قبلہ مفتی صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا ہے. مفتی صاحب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم لوگوں کو بڑا ان پر شدید قسم کا تحفظ ہے. تو ان کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ، ایک کلپ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا، میں دیکھ کے بہت حیران ہوا، متعجب ہوا کہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اور یہ کس قسم کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہ ایک خاتون نے پوچھا کہ اصلاحی ڈرامے دیکھنا جائز ہے کیا؟ تو مفتی صاحب نے آگے سے اس کا جو جواب دیا وہ نہایت ہی حیران کن ہے. مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصلاحی ڈرامہ عورتوں کے لیے دیکھنا جائز ہے. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاحی ڈرامہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ڈراموں کو اصلاحی کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت جو ہے کسی بندے کی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے کہ وہ ڈراموں کو اصلاحی کہے. ڈرامے تو اصلاحی ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. اصلاح ساری کی ساری محمد لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے. ہمارا دین موجود ہے، اس میں ساری اصلاح موجود ہے. تو اصلاح ساری دین سے، رہنمائی اگر کرنی ہے اصلاح کی، تو سب سے پہلے مفتی کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈراموں کی طرف اس نے راغب نہیں کرنا، بلکہ ان کی توجہ شریعت کی طرف دلانی ہوتی ہے. یہ مفتی کا کام ہوتا ہے. اب یہ کیا کہنا کہ جناب والا اصلاحی ڈرامے، پہلے آپ خاتون کو اس بات پر روکیں اور ان کو کہیں کہ ڈرامے اصلاحی نہیں ہوتے، دین اصلاح ہوتی ہے. ڈرامے میں تو ایک جھوٹ موٹ کی کہانی گھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ سارا جھوٹ موٹ پر مبنی ایک سارا پلندہ ہوتا ہے، جھوٹ موٹ پر مبنی ایک ساری کہانی ہوتی ہے. اسے کون اصلاح کہے گا؟ تو پہلی نمبر پر تو غلطی یہ والی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے ایک عورت کے دل میں تحریک پیدا ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کچھ غلط راستے کی طرف چل سکتی ہے اور کچھ غلط محسوس کر کے اس کو پسند کر سکتی ہے. یہ آپ کے کہنے کا مطلب تھا. تو قبلہ حضور، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، تو پھر ساتھ یہ والا اوپر سے کہنا کہ جو جناب والا کہ اس کے دل میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ خود یہ فتویٰ دے کر جو ہے گھبرا رہے تھے
کہ آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے، اس لیے اوپر سے آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ تحریک بھی پیدا ہو سکتی ہے دل میں۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تحریک ہی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان غلط کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، غلط کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ان ڈراموں میں، جن کو آپ اصلاحی ڈرامے کہتے ہیں، ان ڈراموں میں کیا ساری عورتیں ہوتی ہیں؟ عورتیں تو نہیں ہوتی، اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ فعل حرام ہے، اور فعل حرام کو دیکھنا بھی یہ بھی حرام ہے، یعنی کہ ایک حرام کام کو دیکھنا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو یہی تو آنکھوں کا زنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو آنکھوں کا زنا یہی ہے کہ فعل حرام کو دیکھنا۔ تو اب مرد اور عورتوں کا اختلاط تو یہ تو ثابت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے جو حرام کام ہے وہ یہ حرام کام ہے کہ ایک کسی کی دوسرے کی منکوہ ہے، اور وہ کسی دوسرے کے نکاح میں عارضی طور پر آ گئی ہے اور اس کی بیوی بنی ہوئی ہے، اس شخص کی بیوی بن جاتی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی خرافات ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کوئی مولوی ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی پیر ہو، دو نمبروں میں سے جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، تو ان کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی بندہ ڈرامہ اصلاحی کر لے، اور پھر اس مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی، کوئی بھی جو دو نمبر ہیں، میں علماء حق کا، اہل سنت والجماعت کی بات نہیں کر رہا، جو حق کے راستے پر چلنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان دو نمبروں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بیوی ہو اور وہ اصلاحی ڈرامے میں آئے، اور پھر دوسرا ایک غیر محرم مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی کہے۔ مولوی صاحب کی بیوی کو کوئی دوسرا بندہ اپنی بیوی کہے، تو پھر مولوی صاحب کا اس بات پر فتویٰ کیا ہوگا؟ کسی دوسرے کی بیوی ہے، کسی دوسرے کی بیٹی ہے، تو دوسرا اس بندے کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ شریعت میں تو ایسی باتوں کا بالکل بھی ذرا برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر مرد اور عورتوں کا اختلاط اس قدر ہے کہ ایک ہی بند کمرہ ہے، اور اس ایک ہی بند کمرے میں ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، اور اس ایک بیڈ میں جناب والا ان اصلاحی ڈراموں میں بھی، جن کو آپ اصلاحی ڈرامہ کہتے ہیں، اس ایک ہی بیڈ میں عورت بھی موجود ہے، اور اس کا خامد بھی نام نہاد جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس ایک بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سوئی ہوتے ہیں، اور جناب والا اندھیرا بھی کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر میاں بیوی کا ایک سین بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کس لحاظ سے اور کس جانب سے اور کس جہت سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ تو اب یہ بھی فعل حرام ہے، اور اس فعل حرام کو دیکھنا بھی کیا ہوگا؟ فعل حرام ہوگا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی خرافات ہیں۔ اور دوسرا جو کیمرہ مین ہے وہ بھی مرد ہے، کیمرہ مین وہ بھی مرد ہے، اور پھر اس کے بعد جناب والا پورا سٹاف ہے، اس پورے سٹاف کے سامنے وہ اصلاحی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جہاں مرد اور عورتیں سارے اکٹھے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پہ کھاتے ہیں، وہ سارا جناب والا غیر شرعی عمل ہے اور فعل حرام کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو جائز کہہ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور آپ کو اس مسئلے پر رجوع کرنا چاہیے، اس مسئلے پر آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جناب والا، آپ نے جو عورتوں کو دیکھنے کی اجازت عطا کی ہے کہ عورتیں جو ہیں، خواتین ہیں، وہ اس کو دیکھ سکتی ہیں، بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ یہ دیکھ سکتی ہیں تو پھر جو ٹی وی کے اندر اصلاحی ڈراموں میں جو مرد نظر آ رہے ہیں وہ اس دیکھنے والی عورت کے رشتہ دار ہیں؟ وہ اس عورت کے رشتہ دار تو نہیں ہے، وہ تو جناب والا غیر محرم مرد ہیں۔ تو آپ کی تعلیم یہ بنتی تھی کہ آپ روکیں، آپ یہ کہیں کہ ٹی ویوں کے اندر اصلاحی ڈراموں میں یہ غیر محرم مرد ہیں جو جن سے پردہ ضروری ہے۔ جس طرح حکم جو ہے مردوں کو ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اسی طرح حکم عورتوں کو بھی ہے کہ وہ بھی جب مردوں کے سامنے جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، ان کو بھی دیکھنے کا آرڈر ہے۔ تو دوسرا، ڈراموں کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، تو جہاں بے پردگی ہو رہی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو جناب والا دیکھ لیں اور یہ جائز ہے دیکھنا عورتوں کے لیے؟
تو یہ ساری ایسی صورتیں ہیں جن کو آپ نے جائز قرار دیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ قطعی طور پر جن کو حرام کیا گیا ہے، یہ سارے حرام کام ایک اصلاحی ڈرامے میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے کہ یہ اس کو دیکھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارے، اگر چاروں جہتوں سے دیکھا جائے تو یہ بہت لمبا ایک پروسیجر ہے، جس کو دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کتنے حرام کام اس ڈراموں کے اندر یہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو مفتی کا یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ مفتی کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مکروہ کام سے بھی بدوں کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا اب اس کو کہا جائے کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور کسی کے کہنے پہ گنجائشیں نہیں نکالی جاتی۔ حرام کام میں آپ کیسے گنجائش نکال سکتے ہیں؟ اس میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک نظر کے دائرے میں آ جائے تو وہ فعل حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نظر کے دائرے میں آ گئے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو نگاہوں کو پھیر لینے کا حکم ہے، یعنی کہ آگے جو چلتے چلتے عورت سامنے آ جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھتے ہی رہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچی کر لیں، فوراً نگاہ کو پھیر لیں۔ تو پہلی مرتبہ جو نگاہ پڑتی ہے وہ اس لیے معاف ہوتی ہے کہ وہ فوراً کیا کیا جائے، نگاہ کو نیچے کر لیا جائے، آنکھوں کو نیچے کر لیا جائے، یہ شرعی طور پر حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری قباحتیں ہیں جو آپ نے اس پر بطور دلائل کے جو پیش کی ہیں، وہ سارے جو دلائل ہیں وہ آپ نے جو اس پر بات کی ہے وہ سارے فاسد ہیں، وہ اس بات پر نہیں چلتے، اس بات پر وہ ہرگز نہیں چلتے، اور یہ آپ کو اس بات پہ رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اصلاحی ڈرامے مرامے نہیں ہیں۔ آپ اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دین کی طرف ان کو راغب کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔